بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ۔ حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ وہ اللہ کے حضور ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا تھا کہ مجھ غریب اور بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت اور مشقت میں نہ ڈال۔ مریل گھوڑے پر اونٹوں والا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاؤں والا تو چل کر اپنی روزی کما سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہو اس کو تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں، مشقت کرنے کی طاقت نہیں مجھ میں۔ بس یہی دعا اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ اللہ نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، مگر اسے دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر ہی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو دیکھو جنہیں اللہ نے معجزے عطا کیے، اور خوش اخلاق ایسے ہیں کہ انسان تو انسان، چرند پرند اور پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے، اور اسے دیکھو، یہ ناکارہ انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی مشقت بھی نہ کرنا پڑے۔ لوگ ہزار باتیں کرتے مگر یہ شخص اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کی مراد بر آئی۔ ایک دن اچانک دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گائے کو ذبح کر ڈالا۔ پھر قصاب کو بلایا کہ گائے کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلیوں کی خاک چانتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا تو دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ظالم انسان، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو میری گائے تھی، تجھے کیا حق تھا اس کو ذبح کرنے کا؟ اس شخص نے جواب دیا، سنو بھائی، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں برسوں سے اس دعا میں مصروف تھا کہ اے اللہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے، اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے اسے اللہ کی دین سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور اس نے اس غریب کو خوب مارا اور پھر اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا اور سارا واقعہ بیان کر ڈالا۔ لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو گائے کے مالک کو حق پر سمجھا۔ غریب درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے رب کریم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کئی برس دعاؤں میں صرف کر دیے، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر رکھا تھا، اور جب میں نے اپنی مراد پائی تو یہ تیرا بندہ مجھے شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری مدد کو پہنچ کر میری پردہ پوشی فرما اور ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے غصے سے کہا، آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو فریب میں مبتلا کر کے تو بچ جائے گا؟ غریب درویش نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر کہا، اے اللہ، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگنے والے درویش سے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہو گے؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، اس شہر کے سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کا مال چوری نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو ناحق پریشان کیا۔ گزشتہ کئی سال سے میرا یہ معمول ہے کہ اللہ پاک سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ مجھے بغیر محنت مشقت کے رزق عطا کر۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ نے میری سن لی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر گھس آئی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں نور آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری سن لی اور حلال رزق بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گائے کو ذبح کر ڈالا۔ پھر یہ شخص جانے کہاں سے آ گیا اور کہتا ہے یہ گائے میری ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، کوئی ایسی معقول دلیل دے جس کی وجہ سے تو نے گائے کو ذبح کیا۔ تیرے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے نہیں دی اور نہ ہی تم نے اسے خریدا تھا۔ دعا مانگنے والے درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، اے میرے رب، اپنے پیغمبر کو روشنی عطا فرما اور ان کو حقیقت سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کو اس غریب پر ترس آنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ سارا معاملہ میں نے سن لیا، اب اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور ذکر و اذکار کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے علیم و خبیر آقا، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اور اللہ نے اپنے نبی پر اس واقعے کے اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور معاف کر دے اسے۔ اللہ پاک کے پاس تیرے پوشیدہ راز ہیں اور تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے اللہ پاک نے، اب تم بھی بندگی کا حق ادا کرو اور معاف کر دو اس غریب کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، تو پھر میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں؟ یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ظلم ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اب اپنا سارا مال اور جائیداد بھی اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تم نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ یہ کلمات سنتے ہی گائے والے نے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیا اور بدحواس ہو کر کہا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم کی حد کر دی آپ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو بھی اس شخص کے حوالے کر دو۔ یہ سن کر گائے کا مالک اپنا سر پتھر سے پھوڑنے لگا اور موجود لوگ بھی حیران ہو رہے تھے کہ آج داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں، مگر یہ لوگ نبی کے حکم کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہم سب حیرت میں ہیں کہ بے قصور گائے کے مالک پر اتنا ظلم آخر کیوں، اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر دی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تمام لوگوں کو دریا کے کنارے ایک بہت بڑے درخت کے پاس لے گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ اور فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ گائے کے مالک نے اپنے آقا کو یہاں قتل کیا ہے۔ یہ گائے کا مالک اصل میں مقتول کا خریدا ہوا غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول آقا کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا اور ان بچوں سے تمام مال و اسباب چھین لیا اور دانے دانے کا محتاج بنا دیا۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کر دیا۔ اے بدبخت، تم نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا اور شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم نے اپنی سفاکی سے اپنے آقا کو ذبح کیا، بالکل اسی طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا، اور قتل کرنے کے بعد تم نے اپنی چوری کو دفن کر دیا تھا، اس پر تمہارا نام بھی کنندہ تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی تو مقتول کی ہڈیاں اور ایک لمبی سی چوری برآمد ہوئی۔ اب گائے کا مالک خوف سے کانپنے لگا اور لوگوں پر بھی سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے سچے نبی، ہم لوگ فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک کا اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف فرمایا اور گائے کے مالک کے قتل کا حکم دے دیا، اور اسی چوری کے ساتھ قصاص کے طور پر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔